نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ آیت نمبر 119 تک تلاوت ہوئی ہے، 116 سے 119۔ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں کو اور زمین کو، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے بس سوائے اس کے نہیں کہہ دیتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح، ملتے جلتے ہیں دل ان کے، تحقیق بیان کی ہیں ہم نے کئی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تحقیق بھیجا ہے ہم نے آپ کو دین حق دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، گزشتہ آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، ان تینوں کی ایک بیماری کا ذکر ہوا تھا کہ سب کا یہ نظریہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ معاذ اللہ یہ نظریہ سابقہ دینی کتب، سماوی کتب اور قرآن کریم کے اصول اور نصوص قطعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ یہود نے دعویٰ کیا کہ عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ اور مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ آئے تو انہوں نے کہہ دیا الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ لفظ سبحان جب بولا جاتا ہے تو اس کا حقیقی مصداق اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی پاکیزگی اللہ ہی کی شایع نشان ہے۔ اور جب لفظ سبحان کی نسبت مولا کریم کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رشتے سے پاک، خاندان سے پاک، بیوی سے پاک، ماں باپ سے پاک، اولاد سے پاک۔ یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں احتیاج اور ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ ان سب ضروریات سے مبرہ اور وراء الورا ذات ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کا اور مخلوق کا ابنیت اور ابوت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ مالک اور مملوک کا تعلق ہے، کہ کائنات ساری کا تنہا اللہ مالک ہے، اور ساری کائنات اور مخلوق اللہ کی مملوک ہے۔ چاہے وہ آسمانوں پہ بسنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق ہو، یا زمین کی تہ کے اندر چھپے خزانے یا حشرات الارض، جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ تنہا ساری کائنات کا خالق بھی ہے
تنہا ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات اس کی مخلوق بھی ہے اور اس کی مملوک بھی ہے۔ فرمایا کل اللہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، صرف دو مخلوق ایسی ہیں جو اس کی نافرمان ہوتی ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ لیکن یاد رکھنا امور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امور تشریعی احکام شرعیت اور دوسرا امور تکوینی۔ امور تشریعی میں تو انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن امور تکوینی میں انسان اور جنات بھی نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کسی انسان یا جن کو موت دینے کا وقت یا فیصلہ فرما دیں تو کیا انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ جن نہیں، ہزارہاں کوشش کے باوجود بھی نہیں بچ پاتا۔ موت اپنے وقت پہ، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا اجل کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ اور لحظہ نہ اس سے آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ امر تکوینی ہے، اس میں کوئی انسان، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرنا چاہیں تو انسان نہیں بچ سکتا، کسی کو بیماری سے صحت دینا چاہیں تو انسان اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ امور تکوینیہ ہیں۔ تکوینی امور میں انسان اور جنات بھی اللہ کی فرما بردار ہیں، چاہے وہ کافر انسان ہو چاہے وہ مسلمان ہو، قطع نظر کسی اسلام اور کفر کے، ان امور میں سب اللہ کی کائنات فرما بردار ہے۔ آگے فرمائے بدیع السماوات والارض۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے کسی شیء کو نئے سرے سے پیدا کرنا، ایجاد کرنا، نئے سرے سے بنانا، جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو وجود بخشا تو نئے سرے سے، آسمانوں کو وجود بخشا تو نئے سرے سے، انسانیت کو وجود عطا کیا، مخلوقات کو وجود عطا کیا تو ساری مخلوقات کی ایجاد نئے سرے سے۔ اسی لفظ سے لفظ بدعت بھی ماخوذ ہے۔ میرے محترم بھائیو، توجہ کرنا، اس مسئلے کو ذرا سمجھنا۔ ایک ہے شے کی ایجاد، ابداع، اور دوسری ہے بدعت۔ ایجاد کا تعلق ہوتا ہے موجودات خارجیہ کے ساتھ، مثلا دنیا میں کوئی چیز بنا دی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد ہے، زمین و آسمان ہے، مخلوقات ہے، شجر و حجر ہے، شمس و قمر ہیں، کواکب و سیارات ہیں، یہ سب اللہ کی ایجاد ہے، ابداع ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مخلوق ایجاد کرتی ہے، مثلا آج کی سائنس کی دنیا نے ہوائی جہاز بنایا، راکٹ بنایا، میزائل بنایا، فلاں چیزیں، بڑی بڑی عمارات بنائیں، یہ سب ایجاد ہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کا تعلق ہوتا ہے ان امور سے کہ انسان نئے سرے سے اس عمل کو انجام دے، اس عمل کو اپنائے جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یا حضرات صحابہ خیر القرون کا جو دور ہے اس میں اس کی مثال نہ ہو۔ نئے سرے سے اس عمل کو ایجاد کریں اور دین سمجھ کر ایجاد کریں، یہ ہے احداث فی الدین، ایجاد فی الدین۔ اب اگر احداث فی الدین کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میرے اس دین میں کسی عمل اور امر کی ایجاد کی جس کی حضور کے زمانہ میں یا صحابہ کے دور میں اس کی مثال نہیں ہے، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اب بدعت یاد رکھنا، دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے، اور کفر اور شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو ہے نا وہ بدعت ہے، لیکن آج کل دنیا اس کو سمجھتی نہیں ہے۔ بدعت شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ بدعتی شخص رسول اللہ پہ تہمت باندھتا ہے، بدعتی شخص خود خدا پہ تہمت باندھتا ہے۔ کیوں؟ ایک ایسے کام کی ایجاد کرتا ہے جو نہ رسول اللہ نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ شریعت نے اس کو بتلایا ہے،
اب یہ تہمت یہ لگاتا ہے رسول اللہ دین کو ناقص چھوڑ کر گئے، اس عمل کو حضور نے قوم اور امت کو نہیں بتایا، آج میں اس عمل کو دنیا کو بتا رہا ہوں، دنیا کو خبر دے رہا ہوں، تو رسول اللہ پہ تہمت ہے کہ انہوں نے دین کی تکمیل نہیں کی۔ اللہ کی ذات پر تہمت ہے کہ اس خدا نے تو رسول اللہ کو بذریعہ وحی نہیں بتایا، آج میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ بدعتی کرتا گناہ ہے، سمجھتا اس کو نیکی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدعتی کو کبھی اس بدعت کے فعل سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ توبہ کی توفیق تو اس کو ملتی ہے نا جو اپنے فعل کو گناہ سمجھے، اللہ کی نافرمانی سمجھے، اور جو شخص کرتا گناہ ہے اور سمجھتا اس کو نیکی ہے، تو اس کو کب اس سے توبہ کی توفیق ملے گی؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، خود اپنا دامن بھی، اپنی اولاد اور گھر والوں کا دامن بھی ایسے ہر امر سے بچاؤ، اس کی حفاظت کرو کہ کہیں ہم بدعت کے مرتکب ہو کر کل اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت میں نہ پیش ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے امتی لوگوں کو، اہل ایمان کو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر، حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جبرائیل ساتھ ہوں گے، اہل ایمان گزر رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی، شکل کے اعتبار سے یوں لگیں گے کہ یہ حضور علیہ السلام کے امتی اہل ایمان ہیں۔ اب حضور انہیں پکار کر بلائیں گے، اصحابی اصحابی، کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں بھی یہ جام کوثر پلاؤں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل ساتھ کھڑے ہوں گے، حضور علیہ السلام سے کہیں گے، یا رسول اللہ لا تدری انہم ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بدعات کی ایجاد کی، بدعات کے مرتکب ہوئے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب حضرت جبریل یہ بات کہیں گے، حضور علیہ السلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں جام کوثر پینے کی یا پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے اہل ہی نہیں ہو۔ تو بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے کہ بدعتی حضرات جنہوں نے دنیا میں بدعت کا ارتکاب کر کے بغیر معافی مانگنے کے دنیا سے مر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اور ایک طرف ایک بدعت ہے، دوسری طرف 100 گناہ کبیرہ ہے۔ ایک شخص مسجد کے محراب میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں شراب کی بوتل لے کر پیتا ہے، میرے بھائیو اس کا اتنا جرم نہیں ہے کہ جتنا ایک بدعتی کا جرم ہے۔ بدعت کا جرم اس سے بڑا جرم ہے، اس سے زیادہ مجرم ہے۔ اس لیے اپنا دامن بچا کے رکھو، اہل علم سے پوچھو کہ کون سا عمل بدعت ہے، کس زمرے میں آتا ہے، اور بدعت ہے تو اس کو چھوڑو، سنت کی طرف آؤ۔ جب سنت چھوٹتی ہے تو سنت کے مقابل بدعت آتی ہے، سنت کے مقابل بدعت آتی ہے، اس لیے بدعت سے اپنا دامن بچاؤ گے، سنت کا جتنا اہتمام کرو گے اتنا بدعت سے حفاظت ہوگی، اور سنت کے اہتمام سے جتنا دور بھاگو گے اتنا بدعت کے قریب جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعت سے بچائے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کے متعلق چاہتا ہے تو انما یقول لہ کن، صرف کن کہہ دیتا ہے۔ میرے بھائیو یہ یاد رکھنا، لفظ کن جو قرآن نے ذکر کیا ہے نا، یہ ہمارے اور تمہارے سمجھانے کے لیے ایک تعبیر ہے، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی احتیاج اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ صرف ارادہ کر لیں، خارج میں اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کن ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ آسان تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں تو لفظ کن کی ادائیگی انتہائی سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ بہت جلد پورا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جب کسی چیز کے متعلق ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، وہ وجود میں آ جاتی ہے، وہ موجود ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا قال الذین لا یعلمون،
ان لوگوں کا ایک اور جاہلانہ کردار واضح فرمایا، یہود، نصارہ اور مشرکین تینوں گروہوں کا، کہ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی بات کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو براہ راست بات کرے جس طرح جبرائیل امین اور ملائکہ سے ہوتی ہے، نمبر دو یا بالواسطہ ہو جیسے کہ انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے وحی کے توسط سے، ملائکہ کے توسط سے۔ تو یہود، نصارہ، مشرکین حضور سے یہ کہتے ہیں خدا ہم سے خود بات کرے، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جس طرح آئے رسول آپ کے زمانے میں یہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں نا، یہی کچھ پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا، ان یہود و نصارہ کے باپ دادوں نے، ان کی نسل کے لوگوں نے، جس طرح پیچھے پڑھ چکے ہو کہ کیا کہا تھا یہود نے حضرت موسیٰ سے، ارنا اللہ جارہ، کہ اللہ ہمیں سامنے آ جائے، ہم سامنے اس کو دیکھیں، وہ ہم سے بات کرے، پھر ہم مانیں گے۔ یہی بات انہوں نے بھی کہی تھی، آج اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ فرمایا مثل قول تشابہت قلوبہم، ان کی بات اور ان کی بات جب ایک ہے تو سمجھو ان کے دل اور ان کے بڑوں کے دل ایک جیسے ہیں، کفر کے اعتبار سے، معصیت کے اعتبار سے، رسول اللہ کی ذات پر عدم اعتماد کے اعتبار سے ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی نشانیاں اتاری ہیں۔ انہوں نے کہا نا یہ خدا ہم سے کلام کرے یا کوئی ایسی واضح نشانی ہے، اس نشانی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہے، ہمارا مطالبہ ہے۔ جیسے میں نے پچھلے دروس میں عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین نے حضور سے کہا کہ جناب آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں، یا آپ کے لیے سونے کا محل ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کرے، یا آپ مکے کی سرزمین میں چشمہ جاری کر دیں جس سے لہلاتے کھیت تیار ہوں، یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں منہ مانگے مطالبے اللہ کبھی پورے نہیں کرتے، ہاں کبھی پورے کر دیتے ہیں تو پھر وہ قوم بچتی نہیں ہے۔ مانگا مطالبہ پورا ہو پھر بھی قوم ایمان نہ لائے تو پھر خدا کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کی بربادی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سابقہ اقوام کے ساتھ ایسا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا؟ اونٹنی کا مطالبہ کیا، اللہ نے مطالبہ پورا کر دیا، قوم نے نہ مانا، خدائی عذاب یا پوری قوم تباہ ہوئی۔ اللہ اس امت کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کے فرمائشی مطالبے پورے نہیں کیے۔ باقی حضور کی ذات میں کتنی نشانیاں ہیں وہ بے شمار ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا، قوم نے دیکھا، آپ نے برتن میں انگلیاں رکھیں، پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، یہ کیا ہے؟ یہ نشانی نہیں ہے؟ آپ درخت کو جناب اشارہ کرتے ہیں، درخت چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، ابو جہل آتا ہے مٹھی بند کر کے پتھر لیا ہوا اس میں، حضور سے کہتا ہے بتائے اس میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتاؤں؟ یہ چیز بتائے کہ کیا ہوں؟ اب حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا تو پتھر سے آواز آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پتھر پھینک کے کہتا ہے کہ محمد تو بڑا جادوگر ہے کہ پتھر پہ بھی تیرا جادو چل گیا ہے۔ میرے بھائی یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں قوم نے دیکھیں، لیکن فرمایا یہ نشانیاں ہیں لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جو کیا رکھتے ہیں؟ یقین۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی دل کے اندر وہ یقین والی کیفیت پیدا کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کا دین، آپ کی شریعت، قرآن کریم جیسی نعمت، ان پر کامل یقین ہو، اور سنت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے ہماری اولاد و نسل کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔